جلے خنات کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آل محمد شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس قدر پریشان تھے، اس قدر پراگندہ تھے آل محمد کہ جن کے لیے یہ مثال ملتی ہے جیسے کسی تسبیح کے دانے بکھر جائیں۔ زینب کبریٰ نے سب کو سمیٹا، آل محمد جب جلے خنات میں جمع ہو گئے تو آل محمد کے بچوں کا شہزادی زینب کبریٰ نے حساب کیا۔ جب بی بی نے شمار کیا تو 2 بچے کم نظر آئے۔ شہزادی اپنی بہن جناب ام کلثوم سے فرماتی ہیں، میرے بھائی نے خصوصی وصیت یہ کی تھی کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ اے بہن ام کلثوم، 2 بچے نظر نہیں آتے، چلو چلتے ہیں، اس خونی بیابان میں ان بچوں کو ڈھونڈا جائے۔ زینب و ام کلثوم چلی۔ اللہ جانے کس طرح سے علی کی بیٹیوں نے لاشوں سے بھرے ہوئے میدان میں ذریت آل محمد کے ان 2 بچوں کو ڈھونڈ نکالا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ٹیلے کے پہلو میں بچے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے کے منہ پہ منہ رکھے ہوئے لیٹے ملے۔ دونوں بہنوں نے آپس میں گفتگو کی، بی بی ذرا آہستہ ان بچوں کو اٹھایا جائے۔ کیوں؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کہیں انہیں اٹھا دیا جائے تو یہ بے قرار نہ ہو جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں شہزادے معلوم ہے کون ہے رونے والے؟ یہ جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے ایک شہزادے کو شہزادی زینب نے اٹھایا، دوسرے کو جناب ام کلثوم نے اٹھایا۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے روز عاشور حسین اور جناب عباس نے زینب کے لاڈلوں کو اٹھایا ہے۔ شام غریبہ حسین بن کے زینب اور عباس بن کے ام کلثوم لاشوں کو اٹھانے کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب دونوں بچوں کو شہزادیوں نے اٹھایا تو ہاتھوں میں دم نہیں پایا۔ دونوں بچے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ شہزادی نے نبض دیکھا، دونوں کی نبضیں بند پائی تو مقاتل نگار لکھتے ہیں کہ اس اندھیرے میں بی بی نے مرض شہادت و وجہ شہادت کو ڈھونڈا، دیکھا جسم پہ کوئی نشان تو نہیں ہے۔ مقاتل نگار لکھتے ہیں بس ظاہر کوئی نشان تو نہیں ملا، مگر سینے میں گھوڑے کے ٹاپوں کا نشان ضرور ملا۔ ارے بچے، ارے کچھ لے گئے، ہوا محمدہ
واہ مظلومہ، بچے کچلے گئے، گھوڑے کی ٹاپوں سے بچے کچلے گئے۔ مصائب احساس کا نام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سخت سے سخت ترین مصائب پڑھے جائیں۔ آپ کو سنایا جائے کہ حسین کس طرح کربلا کی خاک پر تڑپے، آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ حسین کی پہلے جلد کٹی، پھر گوشت کٹی، پھر رگیں کٹی، آخر میں رگے جان حسین ابن علی کٹی۔ یہ فقرا آپ کو معلوم ہے نا؟ امام فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جس کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ مصائب احساس کا نام ہے۔ اگر شام غریبہ میں نہ رو سکو گے تو پھر کبھی نہ رو گے۔ غربت آل محمد پہ آنسو بہانے کے لیے تفصیلی مصائب کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ احساس کافی ہے تمہارے لیے رونے والوں کہ تم خاک پر بیٹھے حسین کے ماتم میں مصروف ہو۔ ہاں سنو گے، زینب نے بچوں کو شمار کیا۔ زینب و ام کلثوم نے 2 لاشیں اٹھائے شام غریبہ۔ اب زینب نے بچوں کو جب گنا تو ایک بچی کم نظر آئی، ایک بچی کم نظر آئی۔ یہ کون بچی ہے؟ یہ وہ بچی ہے جسے حسین ابن علی نے رخصت کے وقت بتایا تھا سکینہ صبر سے کام لینا۔ یہ وہ بچی ہے جو نہایت کم سن ہے، جس کے لیے مقاتل نگار لکھتے ہیں کہ خرد سالہ بچی تھی۔ اس پر ستم کی انتہا ہو گئی۔ جسے حسین نے نازوں سے پالا تھا، اس بچی پہ اس شام غریبہ میں ستم کی ابتدا ہوئی۔ تماچوں پہ تماچے مارے گئے، اس بچی کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ یہ وہ کمسن شہزادی ہے حسین کی جس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنا جلتا ہوا دامن خود بجھا لیا، مگر حمید ابن مسلم کی کوئی مدد نہ لی۔ اتنا ضرور چاہا کہ مجھے اتنا بتا دے، یہاں سے نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ حمید پوچھتا ہے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ بی بی نے بتایا نجف میں میرا بابا علی آرام فرما ہے، میں فریاد کروں گی کہ اے دادا علی آئیے، ہمارے حال کو ملاحظہ کیجئے گا۔ ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بابا قتل کر دیا گیا، ہمیں تماچے لگے، ہمارے کانوں سے گوشوارے یوں چھینے گئے کہ ہمارے کان کی لو پھڑ گئی، خون کا فوارہ بہنے لگا، مگر شہزادی نے حمید سے کوئی مدد نہ لیا آگ بجھانے کے لیے۔ جب زینب نے محسوس کیا کہ سکینہ نہیں ہے تو اس خونی
میدان میں زینب اٹھی اور آواز دیتے ہوئے گئی، سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ، سکینہ، خاموش میدان ہے، خاموشی ہے، تاریکی ہے، شہداء کے لاشیں ہے، کہیں پہ نیزے ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں پہ تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں پہ ہتھیار بکھرے ہوا میدان ہے، زینب اکیلی چلی ہے، آواز دیتے جا رہی ہے، سکینہ کہاں ہو؟ ڈھونڈتی جا رہی تھی زینب سکینہ کو، ترائی بائی آواز دی، عباس، سکینہ تو نہیں آئی۔ جواب ملا، سکینہ یہاں نہیں ہے۔ آواز دیتے دیتے زینب نشیب کی طرف آئی، آواز دے رہی تھی، زینب سکینہ کہاں ہو؟ زینب کی آواز پہ حسین ابن علی نے جواب دیا، بہن ذرا آہستہ بولو، سکینہ ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ زینب سمجھ گئی، زینب سمجھ گئی، سکینہ کہیں اور نہیں ہے، اپنے بابا کے لاشے پہ آ گئی ہے۔ زینب سکینہ کے قریب آئی، بچی اللہ معلوم سوئی تھی یا غش کر گئی تھی۔ زینب نے شانہ ہلایا، سکینہ، سکینہ بیدار ہوئی، جناب سکینہ سے سوال کیا، بی بی یہ بتاؤ آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ کیسا پہچانا آپ نے؟ اندھیرا ہے، بیابان ہے۔ دیکھو کسی کو پہچاننے کے لیے اس کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا اس کے جسم سے کوئی لباس ہو۔ جب کوئی گم ہو جائے تو یہی پوچھا جاتا ہے کوئی تصویر ہے؟ گم ہونے والے نے کون سا لباس، کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کوئی تفصیلات ہو تو بتاؤ تاکہ اسے شناخت کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے مجلس تمام کر دی عزاداروں اس فقرے پر، اب آپ پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔ چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہائے حسین، لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ ہائے مظلوم کربلا، جس نے اپنی ماں کے شکم سے آواز دی تھی، اماں تیرے پیاسے بیٹے کا سلام، جس نے اپنی اماں کو یہ کہہ کے سلام کیا تھا، اماں تیرے بے لباس بیٹے کا سلام۔ یہ شام غریبہ جس کی پیش گوئی حسین مظلوم نے اپنی ماں کے رحم مبارک سے کی تھی، اس کا عملی مرحلہ ہے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ حسین نے کہہ کے سلام کرتے تھے اپنی ماں کو، اماں تیرے پیاسے بیٹے کا سلام، اماں تیرے بے لباس بیٹے کا سلام، اماں تیسرا سلام۔ حسین نے 3 سلام کیے تھے، حسین نے تیسرا سلام یہ کیا تھا، اماں تیرے اس پامال بیٹے کا سلام، اماں تیرے پامال بیٹے کا سلام۔ یہ شام غریبہ حسین کے یہ تینوں سلام کا عملی مرحلہ ہے۔ حسین پیاسا بھی مر گیا، حسین بے لباس بھی ہو گیا، حسین کا لباس بھی لوٹا گیا۔ ہائے وہ لباس کونا جسے حسین رخصت
بعثت آخر کے بعد جناب زینب سے لے کے جا بجا چاک کر رہے تھے، زینب نے سوال کر لیا ماں جائے پہلے سے پرانا لباس اسے اور کیوں چاک کر رہے ہو؟ حسین ابن علی نے بتایا اے میری بہن میں دیکھ رہا ہوں یہ لباس بھی ظالم میرے سینے سے میرے جسم مطہر سے نکال لیں گے۔ اور حسین نے تیسرا سلام کیا۔ حسین نے فرمایا تھا اماں تیرے بال سمے اسپا بیٹے کا سلام۔ بس اسی پہ ایک جملہ اور مجلس تمام کر دی۔ بہت گریہ کیا آپ لوگوں نے، مسلسل حسین پر روتے رہے ہیں۔ لو رونے والوں، تاریخ لکھتی ہے شام غریبہ جلے خنات کے سائے میں آل محمد جب آئے، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ مرحلہ آیا کہ سنسان بیابان میں، جملہ کیسے پڑھوں؟ خاموش بیابان میں کڑکڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ کیسی کڑکڑاہٹ تھی؟ اللہ اکبر۔ میں نے مصائب پڑھ دیا آزادارو۔ زینب کبریٰ نے سید سجاد سے پوچھا سجاد یہ کیسے کڑکڑانے کی آواز آ رہی ہے؟ عزادارو سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں میرے بابا کے سینے کی ہڈیاں، بابا کے پسلی کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہے۔ رونے والوں اتنا ہی نہیں ہوا، انگوٹھی کی قاتل حسین کی انگلیاں کاٹی گئی، ہائے کمر بند کی قاتل حسین کا ہاتھ کاٹا گیا، زمین کربلا دوبارہ لرزی۔ ارے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، فاطمہ زہرا حسین کے لاش پائے، خون حسین کو چہرے پہ ملا، بالوں پہ سیدہ نے رنگا، کہا میرے بابا رسول میدان محشر میں اسی عالم میں آؤں گی، خدا سے فریاد کروں گی بتا میری اولاد کی کیا خطا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین